آپ صاحب نظر ہیں، یہ فن آپ اس کے بانیوں میں سے ہیں، پاکستان میں اس علم کو فروغ دینے والوں میں سے ہیں. آپ خود فرمائیے جو آپ فرمانا چاہیں. مجھے بار بار وہ اپنا ہی ایک شعر یاد آ رہا تھا. ضرور ارشاد کیجئے. کہ بہت سارے فوائد ہم نے درختوں کے گنے ہیں، لیکن اگر ہم ذرا تصور کے، میرا تعلق دیہات سے یا گجرات سے میرا تعلق ہے، کہ شدید گرمی ہو اور آپ کو ایک دور لمبی مسافت پہ جانا ہو اور راستے میں ایک گھنا سایہ دار درخت ہو. میں وڑدا سنگھنا بوٹا ٹھنڈی میری چھاں. رائٹ. تو اس پہ میرا ایک تھا شعر کہ شجر جو سایہ دے مسافر کو، شجر جو سایہ دے مسافر کو، کانٹے اس کے گلاب ہوتے ہیں. کیا بات، سبحان اللہ. بے شک ایسا ہی ہے. جی، یعنی درختوں سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں ایثار. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں نا، پرانے ہمارے جتنے بھی گاؤں تھے تو وہاں ایک بڑ کا درخت ہوتا تھا جسے ہم بورڈ کا درخت کہتے تھے. وہاں چوپال لگتی تھی، وہاں فیصلے ہوتے تھے، وہاں محفلیں لگتی تھیں، وہاں بوڑھے بچے، یہ وہ بچے دن میں پورے گاؤں کا ڈرائنگ روم، پورے گاؤں کا جو وہ ڈرائنگ روم ہوتا تھا، لانج ہوتا تھا، وہ بڑ کا درخت. ٹھیک ہے. یہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس، بہت بڑا بورڈ کا ایک درخت ایسا ہی ہے. اور اگر آپ کبھی جی ٹی روڈ پہ ٹریول کریں تو یہ پنڈی سے لے کے یہ لاہور آنے تک لیفٹ رائٹ سائڈ پہ بڑے بڑے پرانے بورڈ کے درخت، یہ ہم نے 60-70s میں دیکھے ہیں. جی. لیکن اب ہر چیز جو ہے وہ صاف ہو. تو کیا ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہیں گے کہ جو پرانی ہماری نسلیں تھیں ان کا درختوں کے حوالے سے شعور زیادہ تھا یا ذمہ داری زیادہ؟ میرے تو خیال میں ایسا ہی ہے کہ ہم اس وقت نہ انفرادی طور پہ، نہ اجتماعی طور پہ، نہ گورنمنٹ لیول پہ، کسی بھی طور پہ ہم جو ہے نا وہ اسکیمیں شروع ہوتی ہیں، اخباروں میں آتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو ایریا ہے جہاں پہ گرینری ہے ہمارے، وہ پاکستان میں دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. جنگلات کی شرح بھی بہت کم. پاکستان جب مارز وجود میں آیا تھا 1947 میں تو اس کے 4% حصے پر جنگلات تھے. اچھا. اس وقت وہ جو لیول ہے وہ 2.2 آ چکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ 4 سے ہم 2.2 پہ آ گئے ہیں. آدھا ضائع کر دیا. آدھے سے بالکل آدھا ضائع کر دیا. اور آپ دیکھیں یہ ایون مری کبھی ہم 70s-80s میں جاتے تو گھنے جنگلات اور لمبے دیودار کے درخت، چیڑ کے درخت، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں ٹمبر مافیا. اور یہ ٹمبر مافیا، اور مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن اس میں کئی طرح کے محکمے، کئی طرح کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں. اور آہستہ آہستہ اور جنگلات ہی سے موسم جو ہیں وہ بنتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، جہاں جنگل نہیں ہوگا وہاں بادل جو ہیں وہ ختم ہو جائے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. جہاں گرینری نہیں ہوگی وہاں جو ہے نا موسم جو ہے نا شدید ہو جائیں گے. یہ آنے والے دنوں میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پوری دنیا کے سائنسدان جو ہے وہ ڈر رہے ہیں کہ دنیا کے جو موسم ہیں وہ اس طرح چینج ہو رہے ہیں کہ جہاں کبھی بارش نہیں ہوتی تھی وہاں طوفان آ رہے ہیں. اور جہاں بارشیں، ہمارے یہاں بارش ساون بھادوں میں بارش، پھر یہ دسمبر جنوری میں ہلکی ہلکی جھڑیاں جو تھی وہ لگتی تھی، اب وہ سارا جو ہے وہ چینج ہو گیا. درہم برہم ہو گیا. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ان سردیوں میں بہت معمولی بارشیں ہوئی، ایک بھی بارش جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوئی. اور یہ بارش جو ہے وہ ہماری گندم کی فصل کے لیے سونے کی بوندیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں بتاؤں آپ کو کہ پاکستان کلائمیٹ چینج سے وہ ممالک جو سب سے بدتر یعنی خطرے کی زد میں افیکٹ ہونے والے ہیں ان میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا زیادہ توجہ اس پہ جو ہے وہ دینی چاہیے، زیادہ کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور ایک سب سے بڑا طریقہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ سستا بھی ہے اور آسانی سے کیا بھی جا سکتا ہے ٹو میٹیگیٹ دی افیکٹس آف کلائمیٹ چینج، وہ ہے فارسٹیشن اینڈ ریفارسٹیشن. جنگلات جو تباہ ہو رہے ہیں ان کو جو ہے نا وہ ریکور کیا جائے اور نئے جنگلات جو ہیں وہ لگائے جائیں. آپ یہ تائید کریں گے کہ آج اگر ہم درخت لگاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی سماجی اور معاشرتی نیکی ہے؟ بالکل ضروری. آپ دیکھیں کہ جتنی ہماری کالونیاں، بڑی بڑی کالونیاں، یہ ڈی ایچ اے، بیریا ٹاؤن، دس اینڈ دیٹ، وہاں لاکھوں پلاٹ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں ایز سچ، جہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہوئی.
تو جتنی دیر کنسٹرکشن نہیں ہوتی وہاں پہ پودے ہی لگا دیں. اس میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ پڑوسیوں کو بھی جو ان کے ساتھ والے وہ رہنے والے ہیں ان کو بھی الاؤ کر دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو خوبصورت کر لیں, جب کوئی مالک آئے گا بنانا چاہے گا وہ اس کو کاٹ واٹ کے اپنا مکان بنا لے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک ذاتی تجسس ہے اور بڑا سوچتا رہتا ہوں, چونکہ سائنس نہیں پڑھی ہوئی تو معلوم نہیں, کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں کہ درختوں سے اتارنے کے بعد بھی ان کا پکنے کا عمل جاری رہتا ہے, وہ کیا بات ہے, کیا راز ہے؟ یہ اس کو یوں کہہ لیں کہ دو قسم کے پھل ہوتے ہیں. اچھا جی. ایک وہ ہوتے ہیں جن کا پکنے کا عمل درخت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے جی, وہ درخت پر ہی پکتے ہیں. اچھا. اور اگر ان کو وہاں سے اتار لیا جائے تو آپ اس کو استعمال کر لیں, ورنہ وہ ایک آدھ دن میں جو ہے وہ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسرے وہ پھل ہوتے ہیں جو اتار بھی لیے جائیں تو ان کا جو پکنے کا عمل ہے وہ ان کے پھل کے اندر ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آم ہے. واہ. آم کو عموماً درخت سے گرین یعنی سبز آم جو ہیں وہ اتارے جاتے ہیں, اور پھر ان کو جو ہے وہ اگر آپ بند کر کے رکھ دیں جی تو ان کے اندر قدرتی طور پہ ایک گیس پیدا ہوتی ہے. اچھا. اور ایتھلین گیس, اور وہ گیس جو ہے وہ اس کو پکاتی ہے. یہ پھل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ انسان نے یہ دیکھ لیا کہ وہ ایتھلین کی جگہ ایک اور اس کے ساتھ کی گیس ہے ایسیٹلین. جی. بہت تھوڑا فرق ہے, دو ہائیڈروجنوں کا, وہ بھی وہی کام کر سکتی ہے. جی. تو وہ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسے پھلوں کو مثلا آموں کو ہوئی ایک کریٹ میں ڈال کے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اگر آپ کریٹ لائیں تو اس کے اندر سے ایک وہ سفوف سا نکلتا ہے, وہ ایک مسالہ جسے کہتے ہیں وہ نکلتا ہے. بالکل. تو وہاں وہ کیلشیم کاربائڈ رکھ دیتے ہیں, وہ ہوا سے موئسچر لیتا ہے, ایسیٹلین بنتی ہے, اور وہ ایسیٹلین جو ہے وہ آموں کو پکاتی ہے. اچھا. اس کا نقصان کوئی نہیں, آم ویسے ہی پک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نہ ان میں کوئی زہریلا مادہ پیدا ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اور وہ جو پاؤڈر سا بچتا ہے وہ بھی کیلشیم ہائیڈروکسائڈ ہوتی ہے, وہ بھی ایسا زہریلا نہیں. لیکن قدرتی طور پہ بھی یہی عمل جو ہے وہ ان پھلوں کے اندر ہوتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے کہ وہاں ایتھلین پیدا ہوتی ہے, اور پھل جو ہے وہ 10-12 دنوں میں تیار ہو جاتا ہے, میٹھا ہو جاتا ہے, اپنا ذائقہ لے آتا ہے. اور انسان نے اس راز کو جان کے تو خود ایک دوسری گیس جو ہے جو بہت مماثلت ہے اس کی پہلی گیس سے, وہ پیدا کی ہے. وہ اس مسالے کے ذریعے, اس کیمیکل کے ذریعے, کیلشیم کاربائڈ کے ذریعے وہ ہوا سے موئسچر لے کے ایسیٹلین بناتی ہے. وہ ایسیٹلین جو ہے وہ کریٹ میں پھیلتی ہے, اور آم جو ہے وہ 3-4-5 دن میں جو ہے وہ پک. ڈاکٹر صاحب یہ جو درختوں میں رس ہوتا ہے یا بعض درختوں میں دودھ سا محسوس ہوتا ہے, یہ کیا درختوں کا خون ہے؟ نہیں, ایسی بات خون تو نہیں ہے ایک طرح سے, لیکن مختلف درختوں میں مختلف قسم کی رس جو ہے وہ نکلتے ہیں. کسی میں بہت نکلتا ہے, کسی میں سفید نکلتا ہے. آپ نے یہ بیری سے لاکھ دیکھی ہوگی, کیکر سے گوند دیکھی ہوگی. اس کی سب سے بڑی مثال ربر ہے. ربر نیچرل ربر جو یہ ویتنام یہ جو ہمارے ممالک ہیں فلپائن وغیرہ, یعنی ربر کے درخت کو اگر وہ کٹ لگاتے ہیں تو وہاں سے وہ سفید سیال مادہ جو ہے وہ بہتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے, اور پھر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے, سلفر کے ساتھ ہیٹ کیا جاتا ہے, پروسیس کیا جاتا ہے, تو پھر یہ ربر بنتا ہے جو کہ ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں. اچھا, واہ واہ, بہت. ہاں جی. لیکن یہ ایک کمپلیکیٹڈ کہہ لیں, ایک لیکوڈ ہے جو درختوں سے, اور ہر درخت سے ایک جیسا نہیں نکلتا. آپ مختلف درختوں سے کسی میں سفید نکلے گا, کسی میں تھوڑی سی رس نکلے گی, کسی میں گوند نکلے گی. تو اس میں مختلف قسم کے الکلائڈز اور کمپاؤنڈز ہوتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی کسی ایک کیمیکل پہ مشتمل نہیں ہوتی. جیسے بلڈ ہے ہمارا, جی, اس میں اب ہزاروں چیزیں ہیں. بے شک. نیچے زمین سے تیل نکلتا ہے, اس میں کئی فریکشنز ہیں. اسی طرح دودھ ہے, اب دودھ میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو اسی طرح یہ پلانٹس کا جو دودھ یا جسے رس کہہ لیں, اس میں بھی بہت سارے الکلائڈ, بہت سارے میٹلز کو دس کو دیٹ ہوتی ہیں. لیکن پودے, نظامی صاحب میں حیران ہوں کہ کیمیکلز بنانے کی فیکٹریاں ہیں. جی جی جی. درخت ہوا سے بہت چھوٹے چھوٹے مالیکیول لیتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں, پانی لیتے ہیں, امونیا لیتے ہیں, اور اتنے کمپلیکیٹڈ سٹرکچر بنا دیتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سٹرکچر درخت کے اندر کس طرح بنا. بہت خوب.